کونل صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، برکت اور سلامتی ہو. آپ نے کئی اچھی باتیں کی، وقت نہیں کہ سب کا جواب دوں، لیکن 4 باتوں کا دوں گا. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میرا مسلمانوں پہ قرض ہے. آپ کے اوپر کوئی مسلمان کا قرض نہیں. اگر کوئی مسلمان نے آپ کی جان بچائی وہ اس کا فرض تھا، تو کوئی مسلمان کا آپ کے اوپر قرض نہیں ہے، اس کا فرض تھا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ ساری انسانیت کو بچا رہا ہے. تو قمر الدین بھائی نے اگر آپ کی جان بچائی، اپنا فرض کیا، آپ کا اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے. وہ اس کا دھرم تھا، وہ اس کا فرض تھا. پوائنٹ نمبر 2، آپ نے کہا کہ پہلے کم دیویاں تھیں، 2-3، ابھی سینکڑوں ہیں. پہلے 50 گنپتی تھے، ابھی 5000 ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے گنپتی کی بات کی، اور پونا شہر آپ جانتے ہوں گے گنپتی کے معاملے میں سب سے اول ہے. نہیں، دکھ کی بات یہ ہوتی ہے، سوری معاف کرنا، جیسے اگر لتا منگیشکر آ کے 25 لاکھ کا ہار یا کچھ مکٹ بنا دیتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے ایوریج آدمی کے من پہ کیا گزرتی ہوگی. بالکل صحیح. آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں، پہلے میں گنپتی کی بات پوری کروں گا، پھر آپ کی میڈیا کی باقی 2 باتوں پہ بھی آئیں گا. امیتابھ بچن، لتا منگیشکر پہ آؤں گا انشاءاللہ. آپ اگر جانتے گنپتی کی ہسٹری، یہ گنپتی کا مورچہ کس نے نکالا؟ سب سے پہلے کس نے؟ تلک نے. بالکل صحیح. کیوں نکالا؟ تلک نے نکالا انگریز کو اس دیش سے بھگانے کے لیے. ایک اچھا معاملہ تھا. کہاں سے اس کا آئیڈیا ملی، کدھر سے ملی، اس کا ذکر نہیں کریں گے ہم. اس کا مین مقصد تھا انگریز کو اس دیش سے بھگا دینے کا. مقصد پورا ہو گیا، انگریز تو بھاگ گئے. تو مقصد تھا، ایک چیز کا فائدہ اٹھایا، لوگوں کے جذبات کی وجہ سے اگر وہ کامیاب ہو گئے الحمدللہ وہ کام پورا ہو گیا. اب جیسے آپ نے کہا، دوسری بات، امیتابھ بچن چپل نکال کے مندر میں جاتا ہے شوٹنگ ہوتے، لتا منگیشکر ہاتھ دے رہی ہے. اگر امیتابھ بچن یا لتا منگیشکر خدا کی صحیح عبادت کرتے الحمدللہ، چاہے امیتابھ بچن ہو، لتا منگیشکر ہو، صحیح عبادت کرتے تو میں ان کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں. لیکن اکثر پکچر میں صرف دکھاوٹ کے لیے ہوتا ہے، دکھاوٹ کے لیے گولی ماری جاتی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی دکھاوٹ کے لیے کر رہا ہے تو صحیح بات نہیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ میڈیا ایسا پاورفل ہو چکا ہے کہ میڈیا آج آسانی سے ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے، دن کو رات بنا سکتا ہے، رات کو دن بنا سکتا ہے، سفید کو کالا بنا سکتا ہے، ڈے انٹو نائٹ، بلیک انٹو وائٹ. بہت آسان ہے. اور بالکل صحیح کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ میری تقریر سنتے ہیں پیس ٹی وی پہ، کئی سالوں سے سن رہے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے. اور میڈیا اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے. برے کام میں برا پھل ملتا ہے، اچھے کاموں میں اچھا پھل ملتا ہے. 3 سال پہلے جب میں پونا میں آیا تھا، جب پیس ٹی وی نہیں تھا، آج جو آپ دیکھ رہے 10,000، اس کی آدھی پبلک بھی نہیں تھی، آدھی پبلک بھی نہیں تھی. ماشاءاللہ دیکھو جھاڑ کے اس پار، یہ ادھر کتنے لوگ بارے میں جانتا نہیں ہو، کتنے ہزارے میں جانتا نہیں ہو. کیوں؟ میں تو انسان وہی ہوں پیس ٹی وی کے بدولت. پیس ٹی وی، پیس ٹی وی مطلب امن کا ٹی وی چینل. ہمارا مقصد ہے کہ امن حاصل کرے. ہمارا مین مقصد ہے کہ اس دنیا میں امن حاصل کرے، کیونکہ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات میں کہتا ہوں کہ اکثر چینل پہ اموڈسٹ چیزیں ہیں. جو لوگ امن پھیلاتے ہیں وہ اس میڈیا کا استعمال نہیں کرتے. آپ دیکھ رہے یہ پروگرام، اتنے کیمرہ، 12 کیمرہ ہے، یہ سٹیج ہے. نہ میں کوئی ہیرو ہوں، نہ میں امیتابھ بچن ہوں، نہ لتا منگیشکر ہوں. میں تو ایک عام مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مجاہد
کہتا ہوں مجاہد مطلب جو جہاد کرتا ہے، جہاد مطلب جد و جہد، جو میڈیا کہتے ہیں وہ مجاہد نہیں ہوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا مقصد ہے کہ یہ پیغام صرف یہاں اگر 25 یا 50,000 لوگ موجود ہیں وہ میرے لیے بہت سمال ہے. میں ہول سیل میں مانتا ہوں یہ کیمرہ کے ذریعے انشاءاللہ کروڑوں لوگ دیکھیں گے. اگر اللہ ہمیں مدد کرے گا اس طریقے سے ہم اور چینل پھیلائیں گے تاکہ سارے دنیا میں امن حاصل ہو. جب تک امن ہو ہم اپنا پیغام پھیلاتے جائیں گے. ہوپ دس آنسر دا کوشچن کرنل صاحب. جی بھائی مائک نمبر 1 سے اگر کوئی سوال ہو تو کریں. نمستے، میرا نام رمیش بھنڈارے ہے اور میں پروفیشن سے ٹیچر ہوں. تو میں نے سنا ہے کہ محمد پیغمبر جی نے چاند کی طرف انگلی دکھا کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن ابھی فی الحال انسان چاند پہ جا کر آ چکا ہے. تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے؟ یہ جاننا چاہتا ہوں میں. بھائی صاحب نے مجھے نمستے کہا. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں. کوئی بھی آپ کو اگر وش کرتا ہے تو اس کو اور بہترین طریقے سے وش کرو، یا کم از کم اتنا. آپ نے کہا نمستے، میں آپ کو پھر سے نمستے نہیں کہہ سکتا ہوں. کیوں؟ نمستے کے معنی ہے کہ میں آپ کے آگے جھک رہا ہوں. ادم نممے مطلب آپ کے آگے جھک رہا ہوں. جھکنا صرف ہے ایشور کے سامنے. تو میں کہوں گا میرے آگے جھکنا حرام ہے، اس لیے میں کہوں گا السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی لیے میں نمستے کا جواب نمستے، کیونکہ میں نمستے کے معنی جانتا ہوں. اکثر ہندو نمستے کے معنی جانتے بھی نہیں. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. آپ میرے سب کچھ ہے، میں آپ کا سب کچھ نہیں ہوں. کچھ آپ کو ہدایت دے سکتا ہوں، ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہاں، تو اسی لیے میں نمستے کا جواب دوں گا السلام علیکم، اللہ کی سلامتی آپ پر ہو. آپ کا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں، انسان چاند پہ جا چکا ہے. تو سائنٹیفکلی یہ ثابت ہوا کہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں. قرآن کی آیت شق القمر کی کئی حدیث ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا جو اللہ نے کیا. معجزہ کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آج سائنٹیفک ریسرچ ہو چکا ہے اور کچھ ایسٹرونامرز جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند پہ ایک فشر ہے. فشر مطلب ایک لکیر ہے. کیا ہے پتہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لکیر شاید نشانی ہے جب اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر، قمر کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ٹکڑے ہو گئے واپس ہو گئے. تو یہ فشر ہے. تو سائنٹیفکلی ایک فشر ہے. کیا ہے لوگ کو پتہ نہیں. تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ فشر وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ٹکڑے کیے. لیکن آج اگر کوئی کہے گا کہ چاند کے ٹکڑے 2 ہو گئے اس لیے میں اسلام میں مانتا ہوں، شاید. لیکن آج دور معجزہ کا نہیں ہے، چمتکار کا نہیں. آج دور ہے سائنس کا. اور سب سے بڑا چمتکار جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہے قرآن. سب سے بڑا چمتکار ہے جو میں تقریر دی تھی سب سے پہلے بار پونا میں اسمبلی ہال میں، قرآن اور جدید سائنس. اس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ قرآن ہم ثابت کر سکتے، اللہ کی کتاب تب بھی ثابت کر سکتے تھے، آج بھی اور تا قیامت تک. تو یہ مین چمتکار ہے. کوئی بھی انسان پڑھے گا، اگر آپ کو عربی نے ترجمہ پڑھیے اور اگر صحیح نیت سے پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دے گا. ہدایت مطلب صحیح راستہ دکھانا. تو صحیح راستہ جو ہے وہ آخری کلام خدا کا وہ قرآن شریف. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.